شوق پیروی دین. تو اللہ کی ان دنوں کی یاد دلانا، چونکہ رحمت عذاب پر وسعت اور غلبہ رکھتی ہے، اس لیے جن دنوں میں اللہ کی رحمت اتری ان دنوں کو منانا اور ان دنوں کی یاد منانا اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم، وہ یہ کہ مناتا ہر کوئی ہے، طریقے جدا جدا ہیں. اب ایک بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، نقطہ ذہن میں رکھ لیں، علمی نقطہ ہے، پختہ ہے، ناقابل تردید ہے. کوئی شخص دنیا میں علمی طور پر اس اصول کی تردید نہ کر سکے گا. ذہن نشین کر لیں. منانا ہے اللہ کے ایام، اور ایام بعثت انبیاء اور ایام ولادت انبیاء اور رسول سب سے بڑے ایام اللہ ہیں. اب صرف خیال یہ پیدا ہوتا ہے بعض ذہنوں میں، جہاں سے الجھن آتی ہے. الجھن یہ آتی ہے کہ صرف اسی طریقے سے منائیں جیسے صحابہ نے منایا. یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس طریقے سے منائیں جیسے صحابہ نے منایا، وہی حق ہے. اب یہاں ایک علمی بات سمجھ لیں بڑی توجہ کے ساتھ، اور وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو طریقہ صحابہ نے اپنایا وہ حق ہے. جو طریقہ صحابہ نے اپنایا وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے. مگر یہ کہنا کہ وہی حق ہے، یہ ناحق ہے. صحابہ کا طریقہ حق ہے، مگر یہ کہنا کہ بس وہی حق ہے، یہ ناحق ہے. دو باتوں میں فرق ہے. صحابی کا ہر عمل حق ہے، صحابی کا کوئی عمل باطل نہیں ہو سکتا. الصحابۃ کلھم عدول، ہر عمل حق ہے. تو صحابہ کے عمل کا حصر حق میں ہے. ہر صحابی کا ہر عمل حق ہے، مگر علمی جملہ بول رہا ہوں، مگر حق کا حصر عمل صحابہ میں نہیں ہے. یہ سمجھا جائے کہ حق صرف وہ ہے جو عمل صحابی سے ملے، یہ ناحق اور غلط. صحابی نے جو کیا وہ حق ہے، مگر یہ کہنا کہ جو نہیں کیا وہ حق ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناحق اور باطل ہے. اس کی مثال سمجھاتا ہوں، سمجھ جائیں گے. مثلا میں کہوں کہ دودھ مشروب ہے، دودھ تو یہ حق ہے کہ دودھ مشروب ہے، ڈرنک ہے، مشروب ہے. ایک حصہ ٹھیک ہو گیا. دوسرا کہے کہ مشروب صرف دودھ ہی ہے اور دودھ کے سوا کوئی مشروب نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہوگی. دودھ مشروب ہے یہاں تک درست ہے، مگر یہ کہنا کہ مشروب دودھ ہی ہے یہ غلط ہے اور ہی ہے میں فرق ہے. مثلا ایپل جوس ہے، سیب کا جوس پیتے ہیں آپ، میں کہوں گا کہ ایپل جوس ایک ڈرنک ہے، شاندار ڈرنک ہے، ٹھیک بات ہے، حق ہے. دوسرا کہے کہ جوس صرف سیب ہی کا ہوتا ہے، یہ غلط ہے. جوس اورنج کا بھی ہوتا ہے، جوس گریپس کا، انار کا بھی ہوتا ہے، انگور کا بھی ہوتا ہے، اورنج کا بھی ہوتا ہے، 100 چیزوں کا ہوتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں. مثلا کوئی یہ کہے انسان جاندار شے ہے، یہ حق ہے. انسان جاندار ہے، یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. انسان جاندار ہے، حق ہے. دوسرا شخص کہے کہ جو جاندار صرف انسان ہی ہے، یہ غلط ہے. حیوان بھی جاندار ہوتے ہیں، پرندے بھی جاندار ہوتے ہیں، چیونٹیاں بھی جاندار ہوتی ہیں، درخت بھی جاندار ہوتے ہیں. باٹنی والوں سے پوچھیے، ان میں بھی زندگی ہے. تو دو باتوں میں فرق ہے، بس ان تمام مثالوں سے سمجھ لیں
کہ جو عمل صحابی سے ثابت ہو اس کے تو حق ہونے میں شک ہو ہی نہیں سکتا، وہ سند ہو گیا۔ مگر یہ کہنا غلط ہے کہ جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں وہ حق نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا تو پھر امام ابو حنیفہ کی بھی غلط ہو گئے، امام مالک بھی غلط ہو گئے، امام شافعی بھی غلط ہو گئے، احمد بن حنبل بھی غلط ہو گئے، امام جعفر صادق بھی غلط ہو گئے، پھر امام بخاری بھی غلط ہوئے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب کچھ غلط ہوئے کہ یہ سب صحابہ کے بعد تھے۔ ان کی کاوشوں کے اوپر کویسچن مارک آ جائے گا، ان کی کاوشوں پر کویسچن مارک آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی۔ میں نے مفصل یہ باتیں میلاد النبی اپنی کتاب میں لکھی ہیں، 900 صفحے کی کتاب ہے، میں ان دلائل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ پوری کتاب میلاد النبی 1000 صفحے کے قریب دلائل پر موجود ہے، اس کو پڑھیے۔ بدعت کے موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، 400-500 صفحات کی کتاب البدعہ میں نے لکھی ہے، تمام دلائل قرآن و حدیث کے دے دیے ہیں، اس کو پڑھیے۔ اس وقت وہ بات نہیں کرنا چاہتا، ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی۔ اگر یہ خیال آئے کہ جیسے جشن مصطفیٰ کے میلاد کا ہم مناتے، کوئی کہے کہ صحابہ اور تابعین کے قرون میں ان کے زمانوں میں نہیں منایا جاتا تھا، اس کی اصل بتاتا ہوں۔ دلائل دے دیے میں نے کہ کیسے مناتے تھے، مگر اب ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، عہد رسالت مآب۔ ٹھیک ہے، حضور کا زمانہ کب ختم ہو گیا؟ کرنی کب ختم ہو گیا؟ 10 ہجری کو، جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو پہلا زمانہ عہد رسالت کا ظاہراً ختم ہوا۔ پھر حدیث میں آقا نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے کے لوگوں سے ملے، وہ صحابہ کا زمانہ۔ صحابہ کا زمانہ حضور علیہ السلام کے عمر وصال مبارک کے بعد زیادہ سے زیادہ چلا، مزید 60-70 برس، 60-70 برس چلا۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو ان سے ملے وہ تابعین کا زمانہ، اور تابعین کا دور 150 سال سے آگے نہیں چلا، 150 ہجری سے آگے نہیں چلا۔ 125، 140، 130 کے زمانے میں تابعین کا دور ختم ہو گیا۔ اگر اس حدیث کے معنی کی اور توسیع کر لیں تو خیر القرون کرنی میں صحابہ کو لے لیں، ثم الذین یلونہم میں تابعین کو لے لیں، اور ثم الذین یلونہم تیسری بار تبع تابعین کو لے لیں۔ اگر تبع تابعین تک کو بھی لے لیں تو ان کا زمانہ بھی 250 ہجری پر ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ شریعت میں صرف اس عمل کو، اس طریقے کو، اس انداز کو، اس اسلوب کو سچا اور شرعی اور حق مانا جائے گا جو صرف پہلے 3 زمانوں سے ثابت ہو، اور جو بعد کا زمانہ جس سے کوئی عمل ثابت ہو اگر اسے ناجائز، بدعت یا مسترد کر دیا جائے تو سمجھ لیں کہ پہلے 3 زمانے 250 ہجری پر ختم ہو گئے۔ 250 ہجری سے آگے پہلے 3 زمانے بولیے نہیں چلے۔ اگر آپ نے دین کے تمام طرق، اسلوب، طریقے، مختلف امور منانے کے انداز پہلے 2 صدیوں سے قبل تک ختم کر دیے تو 1200-1300 سال کا زمانہ اسلام کی تاریخ کا حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا۔ اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو ماننے والے کو لعناف جان لیں کہ ان کی ولادت 70 یا 80 ہجری میں ہوئی 150 تک، اور سارا عالم عرب جو امام شافعی کو پیروکار ماننے والا
امام شافعی پیدا ہی 150 ہجری میں ہوئے. تو جب پہلے 3 زمانے ختم ہو رہے تھے، تینوں قرون ثلاثہ اگر ان کو ہی سند مان لیا جائے اور صرف ان زمانوں کے عمل کو ہی حق مان لیا جائے اور بعد کے عمل کو رد کر دیا جائے، تو جب امام شافعی پیدا ہوئے تینوں زمانے قرون ثلاثہ ختم ہو رہے تھے. امام مالک بعد کا زمانہ تھا 90 سے 180. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے بھی بعد تھے. تو پوری امت مسلمہ کا اجماع ائمہ اربعہ پر اور امام جعفر الصادق جو ان ائمہ کے بھی امام و شیخ ہیں، ان کا زمانہ، یہ سارے زمانے اس اصول کے تحت معاذ اللہ اس کا بیشتر حصہ غلط اور ناحق ثابت ہو جاتا ہے.